الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں اور برے لوگوں کے حالات بھی. نیک لوگوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، اور برے لوگوں کے حالات اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس سے بچا جائے، ہمارا حشر ان جیسا نہ ہو. اسی طریقے کا ایک واقعہ بہت ہی عبرت والا، بہت ہی ڈرا دینے والا ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں. تمام انبیاء میں سب سے پہلا مقام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے بعد درجہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت ہی صوفی قسم کا، بہت ہی عبادت گزار، تہجد گزار، بڑا نیک. اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں عطا کی تھی. اس کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ مستجاب الدعوات تھا. جب وہ دعا کرتا تھا اس کو دعا اللہ قبول کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا قرآن میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے میرے نبی، اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو اس شخص کا واقعہ بیان کریے، اس شخص کا واقعہ سنا دیئے ان کو. الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ نشانیوں کو اس نے چھوڑ دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. یہ کون شخص تھا؟ قرآن نے اس کا نام نہیں دیا، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے
جس سے لوگ ادب سیکھتے ہیں. یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ نام نہیں لیتا ہے. اگر کسی کی برائی بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کا نام لے کے بیان نہیں کرتا. یہی مزاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. جب آپ کسی خاص شخص میں کوئی برائی دیکھتے تھے تو اس کا نام لے کر اس کو نہیں ٹوکتے تھے، بلکہ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے بھی اس شخص کا نام نہیں لیا، نہیں بتایا کہ کون تھا وہ شخص. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا حال بیان کر دیجئے کون شخص. مفسرین کی رائے مختلف ہوئی، مفسرین نے الگ الگ نام لیا لوگوں کا، لیکن اکثر مفسرین کے قول یہ ہے تحقیق کے بعد کہ اس شخص کا نام تھا بلعم باوراء. وہ ملک شام فلسطین کے قریب کا رہنے والا تھا. لوگ اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے. بخار ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، اس کے پاس دم کرانے کے لیے آتے تھے. کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں، کسی مقدمے میں، اس کو حل کرنے کے لیے وہ اس کے پاس آتے تھے. وہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا تھا. وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا. مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دعا قبول کی جائے. اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا جب کعبے میں پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے پلک جھپکنے سے پہلے. تو کون سی دعا آدمی کرے، کون سی دعا آدمی کرے؟ تو بزرگوں کا مشورہ یہ ہے اس وقت یہ دعا کرے، کعبے میں پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کرے اے اللہ آپ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیں. یہ دعا قبول ہو گیا، مستجاب الدعوات ہو گئے تو پوری زندگی جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو گیا. تو یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کے اللہ دعائیں قبول کرتا تھا. لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے آتے تھے، دم کرانے کے لیے آتے تھے. یہ جو ہے تکلیف، کمر میں تکلیف ہے، ہاتھ پھیر دیتا تکلیف دور ہو جاتی. گھٹنے میں تکلیف ہے، دم کر دیتا تکلیف دور ہو جاتی. جھاڑ پھونک کا پیسہ لینا ائمہ اربعہ اور 100% محدثین کے نزدیک جائز ہے. جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اس کا جو پیسہ لیتے ہیں ائمہ اربعہ کے نزدیک اور 100% محدثین کے نزدیک اس کا پیسہ لینا جائز ہے. بخاری شریف میں حدیث بھی ہے. لیکن مطالبہ نہ ہو، یہ مطالبہ نہ ہو کہ کتنے والا تعویذ چاہیے. جو بزرگان دین یہ دم کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے، وہ مطالبہ نہیں کرتے تھے. سامنے والے نے خوشی سے جو دے دیا اس کو رکھ لیتے تھے. ابھی جو لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اچھی لمبی کمائی کرتے ہیں بیٹھ کر کے، وہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 5,000 لیں گے، 10,000 لیں گے، 15,000 لیں گے، 20,000 لیں گے. یہ غلط ہے، ورنہ جھاڑ پھونک کا پیسہ لینا جائز ہے. بلعم باوراء یہ صوفی قسم کا ایک شخص تھا. اچانک آزمائش ہوتی اللہ کی طرف سے. بڑے بڑوں کو، خاص لوگوں کو جو بہت نماز کے پابند ہیں، حاجی نمازی ہیں، ان کو بھی بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی اللہ کی آزمائش کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. کسی کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے. بہت عبادت گزار، اپنے وقت کا ولی، اپنے وقت کا بزرگ، آزمائش ہوتی ہے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، مصر فتح ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلسطین جائیں آپ، وہاں قوم جبارین جو ہے ان کو وہاں سے نکال دیں.
وہ تو آپ لوگوں کا ملک ہے، آپ فلسطین چلے جائیں، ملک شام جائیں اور اس کو حاصل کر اس پر قبضہ کریں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا اللہ کا یہ حکم آیا ہے، تو قوم تو گھبرا گئی، قوم جبارین ایک لڑاکو قوم تھی، طاقتور قوم تھی، بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ قرآن میں آیا ہے بنی اسرائیل نے جواب دیا ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو قوم جباری رہتی ہے، ہم نہیں داخل ہوں گے وہاں، جب تک وہ قوم وہاں سے نہیں نکلے کہ ہم نہیں داخل ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل آئیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہاں تک انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے گا، جا کے دونوں جنگ کرو، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے جنگ کرنے کے لیے، تم جاؤ تمہارا رب جائے۔ جب فتح ہو جائے گی اور قوم جبارین وہاں سے نکل جائیں گے ارض فلسطین سے، ہم داخل ہو جائیں گے۔ جیسے ابھی فلسطین کے جو حالات ہیں، سارے ملک بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کریں گے، وہاں کے لوگ مر رہے ہیں، مرنے تو ہم کچھ نہیں کرنے جائیں گے، سارے اسلامی ملک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے ان کے ساتھ۔ وہاں کے لوگ بیچارے جھیل رہے ہیں، سخت زندگی گزار رہے ہیں کہ وہاں کے بازار میں اس وقت درختوں کے پتے بک رہے ہیں کھانے کے لیے، اور فلسطین والوں کے پاس پتے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ حالت ہے وہاں کے۔ تو وہی فلسطین کا رہنے والا تھے بلا باورا۔ اللہ نے جب حکم دیا، بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر چلے اس ارض مقدس کی طرف، تو قوم بلام باورا کی جو قوم تھی، قوم جبارین، وہ بھاگ کر کے آئے بلام باورا کے پاس کہ موسیٰ آ رہے ہیں ہمارے ہاں قبضہ کرنے کے لیے، تم بددعا کرو ان کے حق میں، مستجاب الدعوات ہو، تمہارے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرو تم۔ اس نے کہا بددعا تو نہیں کرے گا، وہ ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، ان کے خلاف ہم کیسے بددعا کر سکتے ہیں؟ قوم نے لالچ دیا، جب خالی بات کرنے سمجھ میں نہیں آیا تو ہیرے جواہرات روپے پیسے لے کر کے آئے لوگ، اللہ کر کے پیش کے خدمت میں حضرت اس کو تو قبول کر لیجئے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے حضرت کے پاؤں پھسل جاتے ہیں دیکھ کر، بڑے بڑے حضرت لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں یہ دیکھ کر کے۔ اب لوگ لے کر کے ہیرے جواہرات روپے پیسے آئے، اب یہ تذبذب میں ہے کہ کیا کریں، اس کو ٹھکرائیں یا کہ لیں، تذبذب میں ہے۔ طاقت مل گئی بیگم کی طرف سے، بیگم نے مشورہ دیا قبول کر لیجیے۔ یہیں پر آگے ناؤ ڈوبتی ہے، بیگم سے جو مشورہ قبول کیا جاتا ہے وہیں پر آگے معاملہ اٹک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ دنیا بہت شاداب، بہت سرسبز و شاداب، بہت ہری بھری دنیا ہے، اللہ نے تم کو اس کا وارث بنایا ہے تاکہ دیکھے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دیکھو دنیا سے ڈرنا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے ڈرنا۔ دنیا میں عورت بھی ہے لیکن اسپیشل عورت والے سے کہا گیا عورت کے فتنے سے ڈرنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء، بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ آپ نے فرمایا مَا تَرَكْتُ بَعْدِي أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ ہے تو فتنے کی چیز، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اولاد یہ فتنہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ شیطان کے مکر قرآن کہتا ہے اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، عورتوں کے مکر بارے قرآن کہتا ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔
جب یہ اپنی مکاری پہ آتی ہیں تو گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان کیا کر سکتا ہے جو کام عورتیں کر لیتی ہیں؟ یہ میں دوسرے پہلو بات کر رہا ہوں، عورتوں کے فضائل الگ ہیں، جب اس موضوع بات کروں گا تو ان کے فضائل بھی بیان کروں گا۔ اس وقت ان کے فطرے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک گھر میں 5 بھائی شادی سے پہلے میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، لیکن شادی کے بعد ان میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ اب نئی کسی آئی ان کے اندر کہ جو بیچ سے دیواریں حائل ہوتی ہیں، پھر دیوار حائل نہیں ہوتی، دلوں کے بیچ میں دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ کیا تبدیلی شادی کے بعد آتی ہے؟ پھر ایک دوسرے کو مرنے مارنے میں تیار ہو جاتے ہیں، وہی سکے بھائی جو پیار محبت سے اسی آنگن میں کھیل کود کر کے بڑے ہوئے، لیکن شادی کے بعد وہ تبدیل ہو جانا چاہتے ہیں۔ فرق کیا ہے ان کے اندر؟ پہلے بھی وہی تھا، بھی وہی بھائی ہیں۔ تو جو لوگ بہت زیادہ بیگم کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں وہ خیریت سے نہیں رہتے ہیں۔ مشورہ کریں آپ ان سے، ان کا حق ہے مشورہ کرنے کا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مشورے کو قبول کیا جائے۔ بیگم نے دیا بلا مورا کو مشورہ، قبول کر لو، کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے؟ قبول کر لیجیے، نذرانہ بد دعا کرنا کر دیے ان کے خلاف۔ اب بیگم کی بات تو اچھے سے نکال سکتے، اگر جو یہ کہتا ہے کہ میں بیوی سے نہیں ڈرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اچھے قرآن خان بیوی سے ڈرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بیوی سے ڈرتے ہیں، ایسی باتیں خالی باہر اپنا جلوہ دکھانے کے لیے سب بات کرتے ہیں۔ اچھے لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں۔ ایک شخص مدینے میں بیوی سے پریشان تھا، بیوی لڑائی کرتی اس سے، وہ شکایت کرنے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ دروازے پہنچا، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیوی حضرت عمر خوب ڈانٹ رہے ہیں، خوب ڈانٹ رہے حضرت عمر تب خاموش، بیگم کی بات سن رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئے، اللہ ہم اپنی بیوی کی شکایت کرنے حضرت عمر سے آئے، یہ تو بہت جلالی شخص ہے، ان کی بیوی الٹا اٹھا رہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جب اس نے آواز سنی تو واپس جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت اب کچھ کوئی بات نہیں، اب تو سن لیے، دیکھ لیے، ہم تو اپنی بیوی شکایت کرنے آپ کے آئے تھے، الٹا کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی۔ فرمایا کہ میری بیوی میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرا کپڑا دھوتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، کبھی 2-4 بات کہہ دیتی تو ہم برداشت کرتے، سن لیتے ہیں۔ اچھے لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں، جب بیوی اپنے اصلی حالت پہ آتی تو اچھے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بیوی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو بیگم نے مشورہ دے دیا بلا مورا کو کہ نذرانہ قبول کر لیجیے۔ اب تو بات نہیں کر سکتی تھی، اس نے اس نذرانہ کو قبول کیا اور بد دعا کرنا اس نے شروع کیا۔ اس کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقت کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقت کے نبی ہیں، ان کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف اس نے بد دعا کرنی شروع کی۔ جب بد دعا کے الفاظ اس کے زبان پہ آ رہے ہیں تو الفاظ اڑ جا رہے ہیں، وہ الفاظ وہ کہنا چاہ رہا، بد دعا کرنا چاہ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے، الفاظ عطا ہو رہے ہیں بد دعا کی اپنی قوم کے لیے۔ اس کی قوم کے لوگ کہہ رہے بدام یہ کیا کر رہے تم؟ بنی اسرائیل کے بجائے تو ہم ہی لوگوں کا دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ زمان اس وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ جب اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے تو چیزیں اپنی خاصیت کھو دیتی ہیں۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، جب نبی کا گلا چھری کے نیچے آ جاتا ہے تو چھری اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب نبی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن جب نبی پانی میں آتا ہے تو پانی ڈبوتا نہیں، پانی راستہ بنا کے دیتا ہے۔ جب اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے تو چیزیں اپنی خاصیت کھو دیتی ہیں۔ بلام باورا بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا چاہ رہا اور اپنی قوم کے خلاف بد دعا، اس کے زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا زبان میری کنٹرول میں نہیں ہے، اب جو نکلنا نکلنے تو اس میں سے۔ وہ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کر رہا، بد دعا اپنی قوم جب بانی کے بارے میں ہو رہی، بد دعا کر ہی رہا تھا
کہ اس کی زبان لٹک کر کے سینے تک آگے نکل کر کے، اس کی زبان نیچے تک لٹک گئی۔ اسی چیز کو اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی اس شخص کا واقعہ ان کو بیان کریے، سنائیے، جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، پھر ان نشانیوں کو وہ چھوڑ بیٹھا، اس کے بعد شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ پہلے کمزوری انسان کی طرف ہوتی ہے، تب شیطان پیچھے لگتا ہے۔ پہلے خود انسان کمزوری دکھاتا ہے۔ یہاں پر جو آیت بتا رہی ہے کہ پہلے اس نے کمزوری دکھائی، فعاد اس کے بعد شیطان اس کے پیچھے لگا۔ اس لیے جو طاقتور ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، مضبوط ایمان والے، شیطان کا داؤ ان کا نہیں چلتا ہے۔ شیطان کوئی داؤ نہیں چھوڑنا چاہتا، ہر موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی داؤ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ بہت عبادت گزار تھے، شیطان ان کو بہکاتا تھا، بہکا میں نہیں آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بزرگ کہیں جا رہے تھے، گرمی کا دن تھا، دوپہر کے وقت وہ ایک دیوار کی سائے میں لیٹ گئے، آرام کرنے کے قیلولہ کرنے لگے۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے کو۔ تھوڑی دیر سونے سے آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ سنت ہے سونا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ چاہے نیند میں نہ جائیں، لیٹ جائیں 10-15 منٹ، یہ سنت ہے، اس لیٹنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ سمجھتے ہیں قیلولہ کی سنت بھی صرف مولانا لوگ عمل کرتے ہیں، بس مولانا ہی لوگ کھا پی کے سوتے ہیں، باقی لوگ تو نہیں سوتے۔ یہ سنت بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، 10-15 منٹ لیٹ جائے کریں دوپہر میں کھانے کے بعد، یہ سمجھ کر کے ثواب ملے گا۔ لیٹو بھی، آرام بھی کرو، ثواب بھی لو۔ وہ لیٹ گئے، ایک شخص آتا ہے اور ان کو جگاتا ہے، اٹھو دیوار گرنے والی ہے۔ وہ جلدی سے ہٹتے، وہاں سے دیوار گر جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم شیطان ہیں۔ تو ہم کو، تم تو ہمارے دشمن ہو، اتنی خیرخواہی کیوں کی تم نے؟ اس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دیوار گرے، آپ دب کے مرے، آپ کو شہادت میں موت مل جائے، اس لیے جگا دی ہم نے آپ کو۔ تو شیطان تو ہر جگہ وہ اپنا داؤ لگا دے رہا ہے کہ آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہ ہو جائے۔ تو پہلے کمزوری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ وہ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ہم اس کے مرتبے کو اور بلند کرتے، وہ جس طرح تھا عمل کرتا رہتا، ہم اس کے درجات کو اور بلند کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی زمین کی چیزیں جو ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات روپے پیسے کی طرف وہ جھک گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے نفس کی اس نے اتباع کی۔ آگے اللہ مثال دیتا ہے، بلا پاورا کو شخص کی مثال دیتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے پر آپ حملہ کریں، بوجھ لا دے تب بھی ہانپتا ہے، نہ لاتے تب بھی ہانپتا ہے۔ ہر جاندار ناک سے سانس لیتے ہیں، کتا منہ سے سانس لیتا ہے۔ اس کو آپ دوڑائیں گے تب بھی ہانپے گا، آپ دروازے پہ آرام سے بیٹھا کھلا تب بھی ہانپ رہا ہوگا، اس کا کام ہے ہانپنا۔ تو اللہ نے اس کی مثال کتے سے دی کہ اس پر بوجھ لا دو تب بھی ہانپتا ہے، اور نہ لا دو تب بھی ہانپتا ہے۔ اتنا بڑا ولی، صوفی، بزرگ، اور اللہ نے اس کی مثال قرآن کتے سے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غلط لوگوں کا ساتھ دیا، اس نے غلط لوگوں کا ساتھ دیا۔ اصحاب کہف کا کتا سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ان کے کتے کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف کا کتا بعض تفسیروں میں ملتا ہے کہ جنت میں جائے گا انسانی شکل میں، کچھ جانور ایسے جو انسانی شکل میں جنت میں جائیں گے۔ اصحاب کہف کا کتا، حضرت صالح السلام کی اونٹنی، حضرت سلیمان السلام کے ساتھ ہدہد، وہ چیونٹی جس نے نصیحت کی تھی اپنے قوم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ کر کے، اور بھی بہت سے جانور ہیں جن کے بارے میں۔ تو اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کتا تھا وہ،
لیکن نیک لوگوں کو اس نے ساتھ دیا تو اللہ نے اس کا اچھے سے قرآن میں تذکرہ کیا. بلام باورا نیک تھا، غیر لوگوں کو ساتھ دیا، اللہ نے کتے سے اس کی مثال دی. زندگی اس نے تباہ کر لی اپنی، برباد کر لی اپنی. پھر اس نے کہا دیکھو اب تو ہم بددعا نہیں کر سکتے ہیں، اب تو ہم برباد ہو گئے. ایک رائے دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بنا سوار کر کے بنی اسرائیل کی فوج میں بھیج دو. بنی اسرائیل کی فوج میں بھیج دو، یہ بہت دنوں سے بیویوں سے دور ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی زنا کر لے گا، زنا میں مبتلا ہو جائے گا، بس یہ پھر جیت نہیں سکتی ہے. ایک چال اس نے بتائی ہے. قوم جبارین نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا بنی اسرائیل کے خیموں میں. ایک شخص نے گناہ کیا، گناہ میں مبتلا ہوا، اللہ کی طرف سے پکڑا گئی. ایک دن میں طاعون پھیلا، یعنی وبا پھیلی، طاعون پھیلا. 70,000 بنی اسرائیل ایک دن میں مر گئے. 70,000 بنی اسرائیل اسی وقت ایک دن میں مرے ہیں سزا کے طور پر. پھر آخر بنی اسرائیل نے جن مرد عورتوں کو دونوں کو قتل کر کے سولی پہ ٹانگ دیا، یعنی لٹکا دیا ان کے لاش کو، تب طاعون کا عذاب جو دور ہوا ان سے. تو جس قوم میں فحاشی پھیلے گی، زنا پھیلے گا، وہاں تو اللہ کی پتہ آنا ہی آنا ہے. آج عام ہے یہ گناہ، منٹوں میں زنا کے فیصلے ہوتے ہیں موبائل پر. یہ عام ہے یہ گناہ. نکاح مشکل ہو گیا، زنا بہت آسان ہو گیا. ایک آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا لیکن زندگی میں زنا کرے گا، اس کو کوئی برا نہیں کہتا. لیکن اگر دوسری شادی کر لیا تو سارے پورا محلہ اس کو گالی بکتا ہے. کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، دوسری شادی کر لے وہ تو برا ہو گیا، یعنی اس نے سنت پہ عمل کیا. اور ایک آدمی خاموشی کے ساتھ چوری سے کام کر رہا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جانتے کے باوجود کوئی کچھ نہیں کہتا. تو چور دروازوں سے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، صحیح دروازے سے داخل ہونے کی ہمت نہیں پڑ رہی، معاشرہ اس کو جینے نہیں دے گا. جو لوگ داخل ہو جا رہے ہیں ان کو سننا پڑتا ہے. تو یہاں پر اس واقعے قرآن نے جو بیان کی عبرت کی چیز ہمارے لیے عبرت ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو اس میں غور کرنا ہے کہ ہم کتنے بڑی عبادت گزار بن جائیں، کتنے نیک صالح بن جائیں، ہمارے اندر بڑائی پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو. اللہ کی آزمائش کسی وقت بھی آ سکتی ہے. بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اچھے اچھے لوگ ایک وقت آیا آخر عمر کے گمراہ ہو گئے جا کر. قرآن نے بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے. یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرے ہدایت کے بعد. ہدایت آپ نے دے دی ہے، اس کے بعد آپ گمراہ نہ کریں. ہم نبی نے دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو لٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی عبادت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کرنے کا ہے. یہ دعا کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے ہر نماز میں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. دوسری نصیحت اس میں ملتی ہے کہ غلط لوگوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے. کوئی آ کر کے کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں بتا دے کہ یہ فلاں ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، اب ہم اس کے سازش میں شامل ہو گئے، ہم بھی اس کے خلاف سازش کرنے لگے. بہت ایسا ہوتا ہے، علماء کے ساتھ ہوتا ہے، اماموں کے ساتھ ہوتا ہے. ہر مسجد میں 2-4 مقتدی ایسے ضرور ہوتے ہیں، ہر مسجد میں، جن کو بلا وجہ امام سے دشمنی ہوتی ہے، اور پھر وہ برائیاں کرتے ہیں ان کی لوگوں میں گھوم گھوم کر کے، لوگوں کو بزن کرتے ہیں گھوم گھوم کر کے. ارے تمہارے امام صاحب ایسے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، یعنی لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں. ان کا کام ہی علماء کے خلاف بہکاتے ہیں. بہت سے لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں. ہر مسجد میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو. اور سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کی رات دن برائی کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اسی امام کے پیچھے نمازی پڑھتے ہیں. یعنی اسی امام کے پیچھے نمازی پڑھتے ہیں. پھر وہ جس کی رات دن برائیاں کرتے ہیں پھر اسی میں نمازی پڑھتے ہیں.
کپڑے والے دکان سے لڑائی ہو جائے ہم کپڑا لینے اس دکان میں نہیں جائیں گے، موتی والے سے لڑائی ہو جائے اس دکان میں ہم سامان لینے نہیں جائیں گے، کیوں؟ لڑائی ہوگی ہم کو نہیں پسند یار۔ لیکن امام برا بھی ہے، امام خراب بھی ہے، امام ایسے یہ کرتا ہے، امام وہ کرتا ہے، امام یہ کرتا ہے، لوگوں کو آدمیوں کے خلاف بہکا رہا، ورگلا رہا، پھر نماز ہی پڑھتا ہے ان کے پیچھے وہ۔ ایسے لوگوں کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کا شکار نہ بنے آپ۔ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ولی کون ہے کون نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف بظاہر چاہے نیک کیوں نہ ہو، ان کا لباس نیک لوگوں کا لباس ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی علماء کے خلاف، اماموں کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف اگر کوئی ورگلاتا ہے کسی کو، کام بھرتا ہے، تو بہت ڈرنے کی بات ہے، اس کی سازش میں شامل نہ ہوا۔ بلکہ سنے نہیں، منع کر دو اس کو، بھائی دیکھو ہم کو کوئی بات کسی کی مت بتاؤ، سیدھی بات یہ ہے ہم چاہتے ہیں جہاں نماز پڑھنا نماز اطمینان سے پڑھو، ہمارا ذہن تم خراب نہ کرو، ایک پڑھا کا کھینچ لے بھائی میں مانے اس کو، جو اس طریقے کی باتیں آپ کو کرے، اس کی زبان کھینچ لیں آپ اس کے حالات سے، کہ تمہاری زبان اسی لیے کہ نیک لوگوں کو تم بدنام کرو، سازشیں کرو کے خلاف، تم ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں، ان کی سازشوں میں شامل نہ ہوا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 10-20 لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں امام کو بھی چاہیے، اگر امام کو لگتا ہے کہ اس کے اکثر مقتدی اس سے ناراض ہیں، امامت چھوڑ دے چھوڑو۔ جس دن آپ ہم کو بولیے گا کہ امام صاحب ہم لوگ آپ کو نہیں پسند کرتے ہیں، اس دن ہم کو امامت چھوڑ دیں گے۔ ابھی ہم کو لگتا ہے کہ اکثر لوگ ہم کو چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے بیٹھے تبلیغ کرنے گئے۔ جس دن ہم کو یہ لگے گا کہ نہیں ہمارے اکثر مقتدی ہم کو نہیں پسند کرتے، امام کو خود چاہیے کہ امامت چھوڑ دیں، لیکن 2-4 لوگ اگر ناپسند کرتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ مسجد چھوڑ دیں، 2-4 لوگ ہیں تو ان کو چاہیے وہ مسجد چھوڑ دیں۔ عبرت ہے یہاں پر یہ کہ غلط لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اچھے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ کتے نے اچھے لوگوں کا ساتھ دیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وہ کتا ہو کے بھی جنت میں جائے گا۔ بلام ماورا عابد زاہد تھا، غلط لوگوں کا ساتھ دیا، اس کی مثال اللہ نے کتے سے دی اور جہنم میں جائے گا۔ اس لیے عبرت کے لیے واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہا اس واقعے کو بیان کریے، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔